بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ویلکم ٹو مائی لاؤنج, ڈاکٹر موئز لاؤنج. موسم کی تبدیلی ہے, گلا خراب ہوتا ہے, زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہمارے سینئر پروڈیوسر کی خاص فرمائش پر ہے, اور وہ ہے ایگو. 35 سال ہو گئے میری زندگی کو علم کی تلاش میں, علم کی جستجو میں, بزرگوں کی صحبت میں, درویشوں کی صحبت میں, یوگیز کی صحبت میں. مگر سچی بات یہ ہے کہ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 35 سال کی جد و جہد, مشقت, محنت, تلاش کے بعد بھی پوری طرح میں اس ورڈ کو, اس لفظ کو, اس موضوع کو, اس نظریے کو نہیں سمجھ سکا. جو کچھ جانتا ہوں اس پہ آج اور کل ہم بات کریں گے, کیونکہ ایگو اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو ہمیں اقبال کی خودی کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان اگر ایگو کو اپنے ختم کر دے, مار دے, سپریس کر دے, تو وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں تقدیر لکھنے والا اس کے لیے جو چاہے وہ تقدیر لکھ سکتا ہے. ایگو کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں, مگر ایک تھاٹ آپ کو دے رہا ہوں. ہمارے اس لاؤنج کی کوشش یہ ہے کہ ہم اویئرنیس پیدا کریں. ہمارے دیکھنے والے جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں, بچے بھی دیکھتے ہیں, نوجوان بھی دیکھتے ہیں, عورتیں دیکھتی ہیں, مرد دیکھتے ہیں, ہمارے بزرگ دیکھتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ اویئرنیس پیدا ہو. اصل ساری چیز اویئرنیس سے شروع ہوتی ہے. جب انسان کے اندر شعور بیدار ہوتا ہے تو پھر زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. ایک جملہ ہے, آئی وانٹ ہیپینس یا آئی وانٹ پیس, مجھے سکون چاہیے. 3 لفظ ہیں اس میں, مجھے سکون چاہیے, آئی وانٹ پیس یا آئی وانٹ ہیپینس. اب ان 3 لفظ میں پہلا لفظ ہے آئی, یہ ایگو ہے. وانٹ چاہیے, یہ خواہش ہے, ڈیزائر ہے. اور ہیپینس, اگر آئی اور وانٹ چلا جائے تو پھر ہیپینس اور پیس کی تلاش نہیں ہوتی, وہ خود بخود آپ کے پاس آ جاتا ہے. اگر غور کریں تو ہم اپنی زندگی میں ان جملوں کا کئی مرتبہ استعمال کرتے ہیں. مجھے دولت چاہیے, مجھے محبت چاہیے, مجھے فلاں سے شادی کرنی ہے, مجھے اپنا گھر چاہیے, مجھے چاہیے. ہم نے جو ابھی ایک سفر کیا تھا نیپال کا, جس پہ آج ہم بات بھی کریں گے, اور وہ وجہ تھی کہ وہاں پہ بھی بدھزم کے اندر, اب بدھزم وہ نہیں رہا جو کسی زمانے میں تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ بدھزم ڈائیڈ ود بدھا, بدھا کے بعد بدھزم ختم ہو گیا. بدھزم میں آل کلچر, بہت ساری اور تہذیب, بہت سارے اور عقائد کا اس طرح شامل ہو جانا کہ بدھزم یکسر بدل گیا. تو بدھا نے بھی ایگو پہ بڑی بات کی ہے, اور دین اسلام نے تو ایگو کے لیے بہت کچھ کہا ہے. رب کی معرفت کے لیے ایگو کا ختم ہونا ضروری ہے, ورنہ انسان کو رب کی معرفت نہیں ملتی. جو چیز مجھے اور آپ کو پروردگار سے دور رکھتی ہے, وہ دیوار جو بیچ میں ہمارے ہے, کہ جس دیوار کی وجہ سے ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر پاتے یا اپنے رب سے راضی نہیں ہوتے, وہ ہمارا ایگو ہوتا ہے. ایگو کی ایک پہچان بہت ساری ہے, مگر ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتے چلوں کہ ایگو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ میں یہ عادت ہے کہ آپ دوسروں کو جج کرتے رہتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ برا ہے, یہ اچھا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ججمنٹل ایٹیٹیوڈ انسان کا ہے, اس میں بہت بڑا ایگو ہوتا ہے. اور دوسرا, اپنے آپ کو ہمیشہ کمپیئر کرنا دوسروں سے, یہ بھی ایگو کی ایک خصوصیات ہے. ان 2 چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر ایگو بہت زیادہ ہے. ہمیں سمجھنا ہے ساری زندگی ایک جہاد ہے, اور کہتا ہے نا کہ سب سے بڑی جہاد جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ ہے, اور نفس کے اندر جو سب سے بڑی قوت ہے وہ انسان کی میں ہے, اس کی میں پرستی ہے. میں انسان کا لیبل بھی ہے, انسان کی شناخت بھی ہے,
اگر میرا نام معیز نہ ہو اور اگر میرے ساتھ کوئی بھی نام نہ ہو تو میری کوئی پہچان نہیں ہوگی. مگر یہی پہچان کو اگر میں پوجا کرنا شروع کر دوں, اس کو اتنا بڑا کر دوں کہ دنیا اس کے سامنے چھوٹی ہو جائے, اسے ایگو کہتے ہیں. ہم ایگو کو آج سمجھنا چاہتے ہیں. ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جس چیز کا ہمیں گمان نہیں, جس چیز کا ہمیں شعور نہیں, وہ ہمارے اطراف میں لوگوں کو کس طرح توڑتی ہے, رشتوں کو توڑتی ہے, دکھ پہنچاتی ہے, اذیت پہنچاتی ہے. اور ہم ہر مرتبہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ میں نے اس لیے کیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا. یہ ساری ایگو کی بڑی عجیب و غریب کہانی ہے. کوشش کروں گا بہت ڈیپتھ میں نہ لے جاؤں, بہت گہرائی میں نہ لے جاؤں, سمپل باتیں کروں. عروج آ گئی میرے ساتھ اور آج عروج آپ سے بھی کچھ ایگو کے بارے میں بات کری. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. اور ابا کا ہوش کہیں نہیں گھوما, تو انہوں نے کہا تمہیں ہوا کیا, تم جو یہ عجیب نیپالی کپڑے پہن کے آ گئے ہو. میں نے کہا ان کو بھی پتہ چلے نیپال فیور ابھی تک اترا نہیں ہے, میں پاکستان آ چکی ہوں لیکن میری روح اور میرا ذہن اس وقت اب نیپال میں ہے. اور بس آپ سب کو بہت مس کیا. کل ایک رات بھی گزارنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مجھے اتنی جلدی ہوتی ہے. جیسے 5 بجتے ہیں, سیریسلی جب شام کے 5 بجتے ہیں تو ایک ٹی وی پہ میں پروگرام دیکھتی ہوں, میں نہیں بتاؤں گا کون سا دیکھتی ہوں, بٹ میں دیکھتی ہوں پروگرام, اور وہ دیکھتے دیکھتے بولتی ہوں یار اب کب 5:30 بجیں گے, کب 6 بجیں گے. آئی کی ناٹ ویٹ کہ اب یہاں 7 بجے آنا ہے, اینڈ دین وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈی. اور پھر ہمارے سینئر پروڈیوسر اینڈ ایوری تھنگ, ہم سب بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو اٹ از سم تھنگ ہیلتھ ٹی وی از لائک اے فیملی. ایگو سیلف پرائڈ نہیں ہے, ایگو عزت نفس نہیں ہے. ایگو ایک بالکل الگ چیز ہے. انسان اپنے آپ سے محبت کرے, اپنی صلاحیتوں کا اسے احساس ہو, وہ ایگو نہیں ہے. جہاں ایک لائن ڈرا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی ذات کو آپ اتنا بڑا کر دیں کہ باقی سب کیڑے مکوڑے نظر آنے لگے, وہ ایگو ہے. دیٹ مینس ریئلائزیشن آف یور واٹ ڈو یو کال دیٹ, آپ کی جو خصوصیات ہیں اس کی ریئلائزیشن ہونا ایگو نہیں ہوتا. لیکن ہاں اس خصوصیات پہ پراؤڈنس ہونا, یا اپنے آپ کو کسی سے بڑھتر سمجھنا, یا کسی اور کو کمتر سمجھنا اپنے سے, یہ ایک ایگو کی نشانی ہے. اور اس پہ ہم کل بھی بہت ساری باتیں کریں گے, اور آج بھی یقیناً ہم بہت ساری باتیں کریں گے. آج ہم زیادہ ایگو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ بتائیے کہ کسی سے معافی کی ایکسپیکٹیشن رکھنا کیا وہ ایگو ہے کہ پہلے وہ معافی آ کے مانگے ہم سے؟ ایک دفعہ ایک خاتون میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, بہت سال پہلے کی بات ہے, اور اس دن جو تھی وہ بڑی ہرٹ تھی کسی وجہ سے, کسی نے اس کو ہرٹ کیا تھا. تو وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو نارمل کرے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ آئی ایم ویری ہرٹ, فلاں نے مجھ سے ہرٹ کیا. تو میں نے اس سے ایک سوال پوچھا, میں نے کہا یہ مجھے بتاؤ کہ تم ہرٹ ہوئی ہو یا تمہارا ایگو ہرٹ ہوا ہے. صحیح. وہ سمجھی نہیں. میں نے کہا دیکھو تم ہرٹ نہیں ہوئی, تمہارا ایگو ہرٹ ہے. اگر تم سمجھ لو کہ یو آر ناٹ دا ایگو, دین دیر از نو ہرٹ. اچھا, چند دن کے بعد ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بڑی خوش تھی. میں نے کہا بہت خوش ہو تم آج؟ کہتی ہیں آج بہت خوش ہوں, آج فلاں ہوا ہے, بچے کا کوئی ایگزام تھا اس میں پاس ہوا. میں نے کہا تو اب ایک اور بات سنو, آر یو ہیپی اور از یور ایگو ہیپی؟ جب میٹرک کا پیپر آتا تھا نا سامنے, تو لکھا ہوتا ہے ڈفرینسیشن بٹوین پلانٹس اینڈ فلاور, ڈفرینشیشن بٹوین آرگنز اینڈ دس. اب آ رہا ہے بٹوین ایگو اینڈ سپر ایگو, ایٹیٹیوڈ اینڈ ایگو. اب آپ پہلے اپنے سوال کا جواب دیں, میں آپ کو مارکس دوں گی سپر اور ایگو میں. پہلی تو بات ہے, سپر ایگو کا کانسیپٹ جو ہے وہ صوفیاء کرام میں یا ہمارے کلچر میں نہیں تھا. سپر ایگو کا کانسیپٹ جو ہے وہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے, اور سپر ایگو کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا جو ایگو ہے وہی ایگو ہے جو ہونا چاہیے اور کسی کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کانسیپٹ ویسٹرن ہے, ایسٹرن نہیں ہے سپر ایگو کا کانسیپٹ. مطلب آپ اس کو سمجھانے کے اس پہ پوائنٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سپر پاور جو ہوتی ہے ہمارے لیے, تو ہمارے ریلیجن کے حساب سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہیں, اور وہ ہمارے لیے تو وہی ایک ہے. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, سب سے بڑا اللہ, کوئی بڑا نہیں ہے, وہ سپر ایگو. تو یہ صرف سمجھانے کی حد تک بتا رہے, بٹ دس از فرام دی ویسٹرن کلچر, ناٹ فرام آور ایسٹرن کلچر, رائٹ. ایگو ایٹیٹیوڈ بیسکلی رویوں کو کہتے ہیں. ایٹیٹیوڈ از پرسیپشن یا گلاسز تھرو وچ یو سی دا ورلڈ. دنیا کو جس نظر سے دیکھتے ہیں, جن نظریات سے دیکھتے ہیں, اسے آپ رویوں کہتے ہیں. اسی رویے کے اندر ایگو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اچھا, اسی رویے میں. تو رویے کے حساب سے ایگو یا تو اسٹرانگ ہوتا ہے یا ایگو ویک ہوتا ہے. اگر تو آپ کی اپ برنگنگ میں انکساری, عاجزی, یہ چیزیں ڈالی گئی ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہے, ماں باپ کو آپ نے دیکھا ہے انہوں نے لوگوں کو درگزر کیا, معاف کیا,
ملازمین کے ساتھ انسانی سلوک کرنا, اپنے برابر سمجھنا, تو پھر آپ کا رویہ جو ڈیولپ ہوگا, ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوگا, اس میں ایگو پریڈومیننٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہماری زندگی میں ایگو ہمیں چلاتا ہے, یعنی ہم جو کام بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا ایگو ہوتا ہے. ہمیں اصل میں ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ ہمارا جو اپنی زندگی میں فیول ہے, کیا وہ فیول ایگو ہے جو ہم کو ہماری زندگی گاڑی کو چلانے میں ہیلپ کر رہا ہے, کہ کیا وہ ہماری جو فیول ہے وہ ہم کسی کے لیے ایمپتھی رکھنا, سمپتھی رکھنا, یا کسی کے لیے ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا وہ ہے. کیونکہ جو ہیبٹس ہوتی ہیں, جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, وہ ایگو کے ٹریٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ میں آتے ہیں. فار ایگزامپل بینگ ریجڈ اور گریڈی اور اینی تھنگ لائک دیٹ, تو وہ ہمارے تھریٹس ہوتے ہیں. ایک اور بات کروں, ڈاکٹر غزالہ نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ایگو ختم نہیں ہوتا, کمزور ہوتا ہے, ویک ہوتا ہے. دراصل ختم اس لیے نہیں ہوتا کہ ایگو آپ کی پہچان کے ساتھ منسلک ہے, بیکاز یور نیم از دیئر, رائٹ. نیم آپ کا کب ختم ہوتا ہے؟ جب آپ دفن ہو جاتے ہو, مرنے کے بعد. یعنی آپ کے ساتھ ہی ایگو ختم ہوتا ہے. جب تک زندہ ہے ایگو آپ کے ساتھ رہے گا, صرف آپ نے, پھر میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے آگے. ویسے ایک بات ہے کہ جو ڈاکٹر محمدی 4 ڈائمینشن ایک ورک شاپ سے بتاتے ہیں کہ آپ جب اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک نام دیا جاتا ہے, اور ڈاکٹر موئیز کہتے ہیں وہیں سے ایگو کی شروعات ہوتی ہے. دیکھیں, پہلی چیز یہ, ایگو کا کم ہونا یا ایگو کا کمزور ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ سافٹ ہو جائیں. اسرٹیو ہونا بڑا ضروری ہے زندگی میں, مگر آپ اپنی بات کس طرح منواتے ہیں, آپ اپنی بات دوسرے تک کس طرح پہنچاتے ہیں, یہ انسانی رویوں پہ بڑا ہوتا ہے. For example, اگر if I am right, then I will take a stand. Doesn't mean I have an ego. In fact, ego ان لوگوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے جو ویک ہوتے ہیں اور جو غلط ہوتے ہیں. اچھا جی, اب یہ جو بات تھی ابھی جو میں نے بات کی اس طرح کہ ہم بیسیکلی اپنی پوری زندگی میں ایک, فار ایگزامپل می ایز ویل, جب میں اپنی کالج میں تھی تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی فرینڈ سے تھوڑا سا الگ رہوں, اور اس الگ رکھنے کے چکر میں آئی یوز ٹو اپنے خود کے ٹیلرڈ میڈ یونیفارم میں بناتی تھی, 2 کالجز میں الاؤڈ نہیں ہوتا ہے. اینڈ دین میری بیگ الگ ہونی چاہیے, اینڈ دین اگر مجھ سے کوئی بات کرنا ہے تو میں کہوں پلیز ویٹ کرو, میں تم سے بات کرتی ہوں. اٹ واز دیر, ایک فیز آیا تھا میری زندگی کے اندر. تو وائی دیٹ ایگو از آلویز دیر. ہم کیوں لوگوں کو اپنے آپ کو ریئل سیلف نہیں بتانا چاہتے لوگوں کو؟ کہیں نہ کہیں انسان کی ذات میں جب کمی ہو, اس کمی کو مختلف طریقوں سے پورا کیا جاتا ہے. ون از بینگ ڈفرینٹ. اوکے, ابھی آج کا جو فیشن ہے, لڑکے کان میں بالیاں پہن رہے ہیں, رائٹ, دس از اگین اے فیشن. سو وین یو آر ڈفرینٹ پیپل نوٹس, اینڈ دا پرابلم وتھ ایگو از اٹ always seeks attention. میں پہلے بڑی ہائپر قسم کی, مجھے کبھی نورا بھی کہہ دیتے تھے, بڑی ہائپر قسم کی خاتون ہوں میں, ہوتی تھی, اب تو نہیں, اب تو بڑی میں پولائٹ ہو گئی ہوں. تو یہ ہوتا تھا میرے ساتھ, آپ کو پتہ ہے کہ آئی یوز ٹو گیٹ ویری لاؤڈ. میری ویسی آواز بہت تیز ہے تو میں غصے میں میری آواز اور تیز ہو جاتی تھی. تو ابو کہتے تم ڈائریکٹ کسی کی عزت نفس پہ حملہ کر رہی ہو, اور تم اس لیے حملہ کرو کہ تمہیں فیل ہو رہا ہے کہ تمہاری بھی عزت نفس سے حملہ ہوا ہے. سو یو آر ریسپیکیٹ ان دا سیم وے. سو مطلب اس چیز سے کیسے بچا جا بھی سکتا ہے کہ نہیں بچا جا سکتا؟ پہلی تو چیز یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ اپنے آپ کو جانتے ہو کہ آپ کون ہو, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی لیے اپنے آپ کو جاننا, اپنے آپ کو پہچاننا, اپنے آپ سے ان ٹچ رہنا بڑا ضروری ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ٹھیک. اب اگر کوئی میرے اوپر بہتان لگاتا ہے, انگلی اٹھاتا ہے, تو میں ظاہر ہے اس سے کہوں گا کہ تم غلط ہو, مگر مجھے تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ مجھے پتہ ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے میں نے چوری کی ہے, مجھے پتہ ہے میں چوری نہیں کی میں نے, رائٹ. اب وہ میرے اوپر تہمت لگاتا ہے تو میں تو بڑا خوش ہوں گا کہ وہ جتنی تہمت لگائے مجھے تو فائدہ ہے اس سے. ٹھیک ہے. جب انسان کو اپنے اندر ہی اعتماد نہیں ہوتا اپنی ذات پر, تب اس کے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اسے لگتا ہے عزت نفس مجروح. اچھا, ایگو کی جہاں تک بات ہے, میں جو فیل کرتی ہوں کہ انسان ایگو میں آ کے, ایک تو انسان ہوتا ہے کہ ایگو میں آ گیا اور اس نے شور مچا لیا, لڑ لیا, جو بھی تھا کر لیا. ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ ایگو میں ہوتا ہے لیکن بڑے سپریس پرسنالٹی ہوتا ہے. جب وہ سپریس پرسنالٹی ہوتا ہے تو وہ ظاہر نہیں کر پاتا کیونکہ ایکسپریسو نہیں ہوتا. تو اس کا ایگو جو بہت سالوں تک دب رہا ہوتا ہے وہ بہت ساری سائیکولوجیکل بیماریوں کی شکل لے لیتا ہے. یو نو, دیکھیں دونوں صورت ملے گا. جو جس کا ایگو ڈومینیٹ کرے گا اس کو, وہ زندگی میں تشدد کرے گا اور اپنے ہر عمل کو جسٹیفائی کرے گا, جتنے بھی غلط عمل ہوں گے. جس کا سپریسڈ ہوگا ایگو, وہ کہیں نہ کہیں کسی وقت بھی آؤٹ آف پروپورشنلی باہر نکلے گا, کسی نہ کسی برسٹ کرے گا, آؤٹ آف پروپورشن ہوگا وہ. اگر نہیں ہوگا تو اندر ہی اندر اس کے اندر سائیکوسس یا نیوروسس کی علامات ظاہر ہونا, یا تو وہ دنیا سے وڈرا کرے گا, لوگوں سے وڈرا کرے گا, یہ سائیکوسس کہتے ہیں اسے. یا نیوروسس میں یہ کہ لڑائی جھگڑے, بدتمیزی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جانا, یہ بڑا کامن ہے. اب ہمارے معاشرے میں نارملی
ایگو پہ اتنی بات نہیں ہوتی, یہ سبجیکٹ ہی بڑا ڈفرینٹ ہے. مگر ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں یہ چیز شامل کر دی جائے تو ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے ایگو کے بارے میں ایز دے گرو اپ. اسپیشلی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بڑے سینئر جنرلز آئے ہیں, اب وہ جنرلز کے جوتوں میں وہ بڑا مسئلہ ہے اتارنا, ان کو تو وہ کھولنا پڑتا ہے ان کی جو لیسز ہوتی ہیں, تو پھر باہر ایک کرسی رکھتے ہیں, وہ بیٹھ کے وہ جوتے اتارتے ہیں, پھر کمرے میں داخل ہوتے ہیں. پرپس صرف اتنا ہے کہ جب آپ جوتے اتارتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ساتھ کوئی چیز چھوڑ کے گئے ہو. جہاں آپ کوئی چیز چھوڑتے ہو تو آپ کے اندر سپیس کریٹ ہوتی ہے, جگہ پیدا ہوتی ہے, جو بہت ضروری ہے. اگر آپ میرے پاس آتے ہو میرے کمرے میں, تو اگر خالی نہیں آؤ گے تو میں جو بھی دوں گا وہ تو نیچے باہر نکل آئے گا. وہ اسی سٹوری کی طرح جو یہ ہمیں اکثر سٹوری سناتے ہیں, جو میں نے آج تھوڑی ڈفرینٹ طریقے سے اس کو تھوڑا سا میں بتاؤں گی کہ ایک مونگ کے پاس ایک شخص جاتا ہے, اور وہ شخص یعنی کچھ لرن کرنے کی خواہش سے جاتا ہے, تو وہ اس کے لیے ٹی پور کر رہا ہوتا ہے, اور جو شخص سامنے بیٹھا ہوتا ہے سیکھنے کی نیت سے جاتا ہے, تو وہ دیکھے ٹی کا کپ بھر گیا ہے لیکن وہ بھرے جا رہا ہے اور ٹی کا کپ اوور فلو ہو رہا ہے کپ. تو کہتا ہے یہ اوور فلو ہو رہا ہے, تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں تم بھی اس وقت بالکل اوور فلوڈ ہو اپنی انفارمیشن اور نالج کی وجہ سے, پہلے اس کو خالی کرو تو ہی میں تمہیں کوئی نئی انفارمیشن یا نالج دے سکتا ہوں. اسی لیے میرے کمرے کے باہر یہ ایک پلیٹ ہے, لیو یور ایگو وتھ یور شوز ہیئر, تاکہ آپ میرے کمرے میں آؤ تو کچھ تھوڑا سا خالی ہو کے آؤ, تاکہ میں جو آپ کو دوں وہ آپ کے اندر جا سکے. اکثر ہم نے دیکھا آج کل کے جو معاشرے میں, میڈیا میں بھی دیکھا ہے, اور بہت سارے جگہ یہ سبجیکٹ اٹھایا جا رہا ہے کہ جی فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ سب کچھ کر سکتی ہیں اور ان کو دبایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ فیمیلز ہیو مور کیپیبلٹیز. اور پھر کہیں دیکھا جاتا ہے تو میل کی سائڈ لی جا رہی ہے, میل ہیو مور کیپیبلٹیز. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ جینڈر ایگو بوسٹ کرنے والی بات ہے ہماری یوتھ میں, آنے والی جنریشن میں, کہ ایک جگہ ہم دو میسیجز ایک ساتھ دے رہے ہیں, ایک تو یہ کہ فیمیل کو سپریس کیا جا رہا ہے, سپریس کیا جا رہا ہے اسی لیے وہ کچھ نہیں کر پا رہی ہیں, اور ان کو ایک مظلوم پکچر دے کے ان کے ایگو کو ہرٹ بھی کیا جا رہا ہے, اینڈ دین آن دی ادر ہینڈ اس کو بوسٹ بھی کیا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ فرسٹ آف آل لیٹس انڈرسٹینڈ دس, اٹ از اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی, بیکاز جب انسان اس دور میں جب غاروں میں رہتا تھا, مرد باہر جاتا تھا شکار کے لیے, خوراک کے لیے, عورت گھر پہ بیٹھتی تھی. مرد اس کی حفاظت بھی کرتا تھا کیونکہ فزیکلی مرد اسٹرانگ ہے, مگر ایموشنلی عورت بہت اسٹرانگ ہے. جو عورت کے اندر قوت برداشت, جو صبر ہے, وہ انبلیویبل ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, کبھی عروج اس کے بارے میں بات کرے گی آپ سے. فی الحال صرف یہ بتا دوں کہ دیکھیں ایک بچہ جب زمیندار کے گھر پیدا ہوتا ہے, شاہد نے ابھی جو بات کی تھی وہی بات آگے کروں گا میں, اسے بتایا جاتا ہے کہ تم مالک ہو, یہ اتنے ہاری تمہارے غلام ہیں, تمہاری جوتیوں سے بھی کمتر ہے, تمہارے زمین پہ بیٹھے ہیں, تمہارے پیر دباتے ہیں. اب جب اس سوچ کے ساتھ ایک بچہ بڑا ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا پاور ہے, میں جس کو چاہوں مار دوں, جس کے ساتھ ذلیل کر دوں, کسی کے گھر سے بیوی اٹھا لوں, کسی کی لڑکی اٹھا لوں, سب کچھ میرا ہے, تو اب آپ سوچیں اس کا ایگو کتنا بڑا ہوگا. تو تربیت بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے اپنے گھر کے اندر آپ نے اپنی اولاد کو یہ تربیت دی ہے کہ بیٹا عورت یعنی تمہاری بہن کا اتنا ہی مقام ہے جتنا تمہارے بھائی کا ہے, اور دونوں قابل عزت ہے, تو وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو عروج نے جو بات کہی کہ وہ عورت کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آج دنیا کے سب سے بڑا آدمی کی بھی ماں ایک عورت تھی. یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. میرے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ کمپلیٹ سبمیشن از دا کوڈ آف آور ریلیجن, کہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمٹ کر لو. جب تک آپ کے اندر سے آپ کی میں نہیں جائے گی, آپ اس بڑی ذات میں جس کو ہم خدا اللہ کہتے ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمٹ نہیں کر سکتے. آپ کو آج پہچاننا ہے اس پروگرام کے بعد کہ آپ کا اس زمین پہ آنے کا الٹیمیٹ موٹیو کیا تھا. میں نے کہا تھا نا کہ 35 سال ہو گئے خاک چھانتے ہوئے, در بدر کی خاک چھانتے ہوئے, بہت سارے کانٹے اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے میرے, مگر اس کے باوجود ایگو پہ میں مکمل طور پر نہیں بات کر سکتا, نہ سمجھ سکا ہوں. مگر ایک چیز میرے اساتذہ نے سکھائی ہے, وہ ہے اویئرنیس. میں اپنی زندگی اویئرنیس کے ساتھ گزارتا ہوں. مجھے پتہ ہے میرے کس عمل کے پیچھے ایگو مجھے پش کر رہا ہے. اگر مجھے غصہ آتا ہے تو کیا یہ میرا ایگو غصہ دلا رہا ہے مجھے, یا میرا غصہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ سامنے والا شخص غلط تھا. ایک کہانی آپ تک شیئر کرتا ہوں, اور اس کہانی میں بڑا انٹرسٹنگ میسیج ہے. ایک درویش کے پاس ایک نوجوان آیا, علم کا متلاشی,
سیکھنے کے لیے. درویش نے اسے اپنے پاس رکھ لیا. وہ درویش کی خدمت بھی کرتا اور درویش اس کو علم سے نوازتا. اس نوجوان کی خواہش تھی کہ اسے اسم اعظم مل جائے اور وہ خدمت کرتا رہا درویش کی. سالوں گزر گئے. ہر مرتبہ جب وہ درویش سے پوچھتا وہ کہتا ابھی تم تیار نہیں ہو اس کے لیے. 24 سال گزر گئے. اب وہ نوجوان بوڑھا ہو گیا اور اس کو اسم اعظم نہ مل سکا. ایک دن اس نے پھر اپنے درویش بابا سے گزارش کی کہ اتنے سال ہو گئے, 24 سال میں نے خدمت کی آپ کی, اب تو مجھے اسم اعظم دے دیں. تو انہوں نے کہا بیٹا ابھی تم تیار نہیں ہو. خیر وہ بیچارہ تھوڑا سا رنجیدہ ہو گیا. درویش نے کہا کہ بیٹا ایک کام کرو, وہ آٹا ختم ہو گیا ہے, بازار سے جا کے آٹا لے آؤ تاکہ ہم روٹی بنا سکیں. وہ گیا آٹا لینے کے لیے, واپس آیا تو اتنا غصے میں, چہرہ لال. درویش نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ بس میں آپ کو نہیں بتا سکا کہ میں نے کیا دیکھا, کاش آپ نے مجھے اسم اعظم دیا ہوتا. اچھا کیا ہوا؟ درویش نے پوچھا. اس نے کہا میں بازار آٹا لینے گیا تو بازار میں دیکھا کہ ایک بوڑھا, بہت ہی بوڑھا شخص سر پہ لکڑیاں اٹھائے جا رہا تھا. سامنے سے دروگا گھوڑے پہ آیا اور وہ بہت تیزی سے آیا اور اس نے اس بوڑھے کو نہیں دیکھا اور گھوڑا اس بوڑھے سے ٹکرا گیا. گھوڑا بھی گرا, دروگا بھی گرا اور وہ بوڑھا تو بہت بری طرح گرا. اور دروگا نے اس سے معافی مانگنے کی بجائے, اس کو اٹھانے کی بجائے مارنا شروع کر دیا اور لہو لہان کر دیا اس کو. پھر کیا ہوا؟ اس بوڑھے نے کچھ نہیں کیا, لکڑیاں واپس اٹھائی اپنے سر پہ اور اپنے راستے پھر چل دیا بغیر کچھ کہے. لہو لہان ہو چکا تھا, زخمی ہو چکا تھا. تو پھر اگر آپ نے مجھے اسم اعظم دیا ہوتا تو میں اسم اعظم سے اس دروگا کو جلا دیتا, بھسم کر دیتا. درویش نے اس نوجوان سے کہا بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم تیار نہیں ہو. یہ کہتا ہے کیسے تیار نہیں ہوں, آج میرے پاس اسم اعظم ہوتا میں اس کو مزہ چکھا دیتا, اس نے ظلم کیا اس بوڑھے پہ. تو درویش نے کہا بیٹا وہ جو بوڑھا شخص تھا نا وہ میرا استاد ہے, اس نے مجھے اسم اعظم دیا تھا. تم ابھی اسم اعظم کے لیے تیار نہیں ہو کیونکہ تمہاری ذات میں ابھی بھی ایگو موجود ہے, میں موجود ہے. جب تک یہ میں تمہارے میں ہوگی اسم اعظم کے لیے تم قابل نہیں ہو. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے اور توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.